نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. کوئی حدیث سنائے گا آپ میں سے؟ عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اطاعني فقد اطاع الله ومن يعصني فقد عصى الله ومن يطيع الامير فقد اطاعني ومن يعص الامير فقد عصاني. رواه مسلم کتاب الامارہ 474. ماشاء اللہ احسنت. کوئی اور آپ سنائیں. عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اطاعني فقد اطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن يطيع الامير فقد اطاعني ومن يعص الامير فقد عصاني. ومن يعص الامیر مفعول ہے نا؟ يعص الامير فقد عصاني. رواه مسلم کتاب الامارہ. احسنت. کوئی اپنا ریفلیکشن شیئر کرے گا جو پچھلا سبق سنا اس کے مطابق؟ کوئی کچھ کہنا چاہے گا؟ کوئی اپنا ایکسپیرینس، کوئی چیز آپ کہنا چاہیں؟ آپ کے ریفلیکشن سے دوسرے کو سیکھنے کا موقع ملتا ہے، آپ کے تجربات سے، کیونکہ علم کو عمل میں لانے کے لیے ایک حکمت کی ضرورت ہوتی ہے، اور جب کوئی شخص لاتا ہے تو پھر وہ کس طرح ایک کام کر سکا اس سے دوسرے کو فائدہ پہنچتا ہے. ہمیں بھی اس موقع پر یا ایسی سچویشن میں وہ پھر کرنا آسان ہو جاتا ہے. جی منڈے والے دن میں کافی کشمکش تھی. الحمدللہ 10-15 دنوں سے بہت آزمائشیں چل رہی تھی، اور میں یہ سوچ رہی تھی پتہ نہیں استاد کے پاس ٹائم ہوگا میں کتنا بولوں، اور میں لیٹ بھی آئی، میں پیچھے بیٹھی اور موقع ڈھونڈ رہی تھی بات کیسے کروں، کہاں سے شروع کروں. الحمدللہ میری ساری بہنوں نے مطلب جو کوشچن پوچھے وہ سارے مجھے لگ رہا تھا اللہ تعالیٰ مجھے جوابات دے رہے ہیں آپ لوگوں کے ذریعے سے. سبحان اللہ. اور میں نے بہت کچھ سیکھا اس سے بھی. اور پھر جب یہ حدیث آئی کہ جو رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہ دراصل اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ میری پرابلم ہی کی مطلب جو لوگوں کے لیے لگ رہا ہے یہی وجہ ہے. کیونکہ میں نے الہدیٰ جوائن کرنے کے بعد یہ سیکھا ہے یہ سارا کچھ، مطلب قرآن اور رسول کی پیروی اور سارا کچھ. مطلب الحمدللہ سے پہلے بالکل میں اپنے آپ کو جاہل سمجھتی تھی، اور اب بھی میں یہی کہ میں عالم ہوں، جو سیکھ رہی ہوں یہ لگ رہا ہے کہ کل میں جاہل تھی آج سیکھ رہی ہوں. سبحان اللہ. تو میں تو ڈے 1 سے بچوں کو بھی اپنے ساتھ لے کے یہ ساری چیزیں سمجھاتی ہوں. لیکن اس دن جب ہم نے یہ حدیث پڑھی کہ جو رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہ اللہ کی، تو بہت دل کو لگی بات، اور گھر میں اور بھی خوشی کے ساتھ اور بہت ایکسائٹمنٹ کے ساتھ بچوں کے ساتھ شیئر کی. اور سبحان اللہ جزاک اللہ خیر. وإياكم. عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ جب ہم کسی سنت کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں تو ہاف ہارٹیڈلی بس ٹھیک ہے کر رہے ہیں، کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے. لیکن جب انسان یہ سوچ کے کرتا ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کر رہا ہوں یا آپ کی بات مان رہا ہوں تو یہ بھی دراصل اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے، تو اس سے اس کام کے اندر اور پختگی آ جاتی ہے اور یکسوئی آ جاتی ہے. کسی بھی علم پر عمل اسی وقت ہو سکتا ہے جب اس کے پیچھے یقین کا درجہ ہوتا ہے کہ یہ کرنے کا کام ہے، یہ کرنا چاہیے، کنوکشن لیول آتا ہے جب اس پہ. تو یہ حدیث اس معاملے میں ایک بہت اسٹرینتھ دیتی ہے، اور اس کے سپورٹ میں آیت بھی ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. جو رسول کی اطاعت کرتا ہے گویا وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے. جی ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں میں یہ کمائی لگا دیتے ہیں. ایک 50 سال کی شرٹ کی ڈیلی سب سے بڑی کام. میں ان سے بات کری تھی، یہ کمپیوٹر پہ کام کر رہا تھا چپ چاپ سے. میں بعد میں الحمدللہ الحمدللہ. اسی کو حکمت کہتے ہیں کہ ایک دفعہ بات بتا دی پھر دوسرے کے پیچھے نہ پڑ گیا، اس کو وقت دیا کہ وہ سوچے اور اس کو اپنا ڈیسیژن بنائے اور پھر خود اپنے شوق سے عمل کرے، کیونکہ وہی عمل پختہ ہوتا ہے جو انسان کا اپنا ڈیسیژن ہوتا ہے کہ مجھے یہ کرنا ہے، اور اجر بھی اسی کا ہے نا، کیونکہ انما الاعمال بالنیات. کوئی کام ہم ماں باپ کے لیے کر لیتے ہیں، کوئی دوستوں کے لیے کر لیتے ہیں، کوئی استاد کے لیے کر لیتے ہیں، کوئی کسی کے لیے کر لیتے ہیں،
تو اس پر اللہ سے کیا اجر ملے گا جو ہم نے انسانوں کو خوش کرنے کے لیے کیا. تو بچوں کو ہم یہ کہہ کے اپنے آپ کو مطمئن کر لیتے ہیں کہ ماں باپ کی خوشی میں اللہ کی خوشی ہے. ٹھیک ہے, جب بچے اللہ کا حکم مانتے ہیں تو آپ خوش ہو جاتے ہیں, اور وہ سم ٹائم صرف آپ کو پلیز کرنے کے لیے اللہ کا حکم مان رہے ہوتے ہیں. لیکن ٹیمپریریلی تو چلیں, ایک عادت ڈالنے کے لیے کسی حد تک آپ اس کو جائز قرار بھی دے دیں, لیکن یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. ان کے دل میں بھی یہی چیز ڈالیں کہ اگر آپ یہ کام کریں گے تو دراصل آپ کو اللہ کی رضا نصیب ہوگی اور اللہ تعالیٰ خوش ہوگا. اور پھر وہ ساری زندگی کے لیے انڈیپینڈنٹ سوچ کے ساتھ جو اچھا کام کریں گے اللہ ہی کی رضا کے لیے کریں گے, خواہ آپ ان کے سر پہ ہوں یا نہ ہوں. آپ ان کو کوئی اچھی بات بتائیں یا کہیں اور سے وہ اچھی بات سنیں, وہ کسی کے لیے نہ کرنے والے ہوں, وہ اپنے رب کے لیے کرنے والے ہیں. یہی اصل تربیت ہوتی ہے. یہ جو بات آپ نے بتائی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں خیر ہی خیر ہے, اس لیے کہ جیسے بعض دفعہ ہم کچھ سنتیں کرتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ جیسے استخارہ کیا تو کوئی ڈیسیژن ویسا نہیں ہوا جیسا ہم چاہتے تھے, تو ایسے دل پہ بوجھ سا بعض دفعہ لگتا ہے. لیکن ساتھ ہی جب انسان یہ سوچتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کی انشاءاللہ اس میں خیر ہی خیر ہی خیر ہو. اسی بالکل طرح ساتھ جیسے میری عادت ہے کہ میں بند جوتے جب بھی پہنوں تو سنت ہے نا کہ جھاڑ کے پہنوں, تو میں روز ان کو جھاڑتی ہوں. کئی دفعہ لگتا ہے کہ اچھا یہاں کس چیز میں آنا ہے, کیڑے مکوڑے, لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ اسپائڈر نکلا. تو مجھے یہ ہوا کہ بعض دفعہ ہم سوچتے تو یہی ہے کہ ایک چیز روٹین میں آ گئی, لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسی کو خیر ہمارے لیے رکھی. بالکل. یہ کتاب لکھی اس مقصد کے لیے گئی تھی کہ ایک ایک حدیث ہم خود بھی یاد کرتے جائیں, بچوں کو بھی بتاتے جائیں. بلکہ شروع میں میں نے یہ بھی سجیسٹ کیا تھا اسٹوڈینٹس کو کہ اپنے گھروں میں ایک چھوٹا سا وائٹ بورڈ لگا لیں اور ایک دن کی حدیث اس پر لکھے رہنے دیں, تاکہ جو بھی آئے اس کو دیکھ کر ریمائنڈر ہوتا رہے. اور اگر آپ ویکلی یہ کام کرنا چاہیں تو ویکلی بھی کر سکتے ہیں. اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس طرح آپ کو ایک اکٹھے فیملی ٹائم بھی مل جائے گا, ایک اچھی گڈ ٹاک پر. ہم عموماً گھر والے اکٹھے بیٹھتے ہیں, لیکن اکٹھے بیٹھ کے باتیں کیا کرتے ہیں, کس سبجیکٹ پہ ہماری گفتگو ہوتی. عام طور پر دنیا کا کوئی ٹاپک یا کسی ایک کے انٹرسٹ کا کوئی ٹاپک شروع ہو جاتا ہے اور پھر ہر ایک اپنی اپنے انٹرسٹ کی باتیں کرنے لگتا ہے. جیسے خدا رسول کی بات عام طور پر کم ہی ہوتی. لیکن اگر گھر والے اگر نہیں بھی اس پر, ان کی سوچ ایسا نہیں ہے اور آپ کی علم حاصل کرنے کے بعد یہ بن رہی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ ان کو بھی اس پر لائیں, تو ان کے ساتھ طے کر لیں کہ ہم ہر ہفتے یا ہر دن یا ہر دوسرے دن آلٹرنیٹ ڈے پہ 10 منٹ کے لیے یا 15 منٹ کے لیے اکٹھے بیٹھیں گے اور اس میں ہم کوئی اچھی بات آپس میں شیئر کریں گے. تو اس طریقے پر آپ یہ کتاب, بلکہ میں سمجھوں گی کہ ہر گھر والے کے لیے انڈیویجول اپنا اپنا نسخہ ہونا چاہیے کتاب کا. باقی چیزیں ہم بچوں کو الگ الگ دیتے ہیں, لیکن کتابیں ہم کہتے ہیں چلو شیئر کر لو, اور وہ پھر کسی کی, اٹس ایوری باڈیز اینڈ نو باڈیز بک. مجھے یاد ہے آپ نے جب یہ کتاب کلاس میں شروع کرائی تھی, لیکن آپ نے کہا تھا کہ میں نے اپنی بیٹی کے ساتھ شروع کی ہے. تو اس میں نا جیسے ایک چیز مجھے بہت اچھی لگی تھی کہ بچے اکثر کہتے ہیں ہمیں عربی پڑھنی آتی, ہمیں اردو نہیں آتی. آپ نے ایسے کیا تھا کہ آپ عربی پڑھتی تھی اور بیٹے کہتی تھی کہ تم انگلش کی ٹرانسلیشن پڑھو, اور آپ اردو کی پڑھتی تھی. تو سزا بعد میں نا بہت اسٹوڈینٹس نے یہ چیز ٹرائی کی نا, تو وہ کہتے ہیں کہ بچوں میں شوق پیدا ہوا عربی بھی پڑھنے کا. وہ کہتے ہیں اچھا ہم بھی, جیسے شروع میں ذرا ان کو لگتا ہے بوجھ, لیکن بعد میں پھر انہوں نے عربی بھی ٹرائی کی, اردو سے تھوڑے فیملیئر ہوئے. بالکل. بچوں کے ساتھ شیئرنگ کے لیے بھی بہت اچھی, اور اس سے اردو بھی امپروو کرتے جاتے ہیں. اس میں جب میرا بیٹا یہ کہتا تھا نا کہ میں عربی نہیں پڑھ سکتا, تو میں کہتی تھی کہ یہ کیسے ممکن ہے, جو انسان قرآن پڑھ سکے وہ حدیث کی عربی نہ پڑھ سکے. یہ وہی ہے, صرف یہ کہ جھجک ہے, تو جھجک کو دور کر لو. تو کچھ عرصہ جیسے میں نے پڑھ کے سنائی تو پھر اس کو پڑھنی آ گئی, اور الحمدللہ اب اسی طرح فلوئنٹ پڑھتا ہے حدیث کی عربی جیسے قرآن کی پڑھتا ہے. تو یہ صرف پریکٹس سے آتی ہیں بہت ساری چیزیں. تو ایک روٹین بنا لیجیے, انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. جی جیسے وائٹ بورڈ کا آپ نے کہا, تو وائٹ بورڈ میں نے لکھا تھا یہ, تو بیٹیاں تو گھر میں تھی تو اسی وقت انہوں نے پوچھ لیا, میں نے بتائی, اور وہ خوشبو والی حدیث کی جنت میں فاؤنٹین وغیرہ ہوں گے اور پھر وہاں سے ہوا اڑے گی, تو چھوٹی بیٹی کو بہت اچھی لگی. وہ کہہ رہی میں ضرور جاؤں گی اس بازار میں انشاءاللہ. پھر جب بیٹا رات کو آیا تو اس نے بھی دیکھا, اور وہ بھی کہہ رہا تھا کہ کیا مطلب ہے اس کا, عربی حدیث کا ترجمہ کیا, اس کا مطلب کیا, تو موقع مل گیا اس طرح بات. بالکل, یعنی کہ خاموش تبلیغ ہے نا, کہ پھر خود نوٹس کریں اور پھر وہ سوال پوچھیں. جب وہ پوچھیں گے تو پھر آپ زیادہ بہتر بتا سکیں گے. جی آپ جیسے کہ آپ نے پچھلی کلاس میں بتایا تھا کہ
بچوں سے پوچھے کہ آپ نے قرآن سے جوڑ کر ان کے ساتھ زیادتی تو نہیں کی ہے کچھ. تو میں اس دن کلاس کے جانے کے بعد بہت کشمکش میں تھی اللہ تعالیٰ کیسے مجھے حکمت سے کچھ ایسا بتا دیتے کہ جو میں اپنے بیٹے کے, کیونکہ یہ 16 ایئرس میں ہے تو اس کو بڑی ویسی سینسٹیو ایج ہے, تو اسی حساب سے بات کر کے بولنا پڑتا ہے. تو میں گھر گئی, دوپہر وہ کھانا وانا کھایا, ان کے اسکول کی باتیں سننے لگی. اس کے بعد ڈسکشن ہوا, تھوڑی دیر مجھے موقع نہیں ملا, پھر وہ ٹیوشن چلے گئے. پھر ان کے قاری صاحب آج کل قرآن دہرانے کے لیے وہ شام کو 10 بجے آتے, تو وہ پڑھا کے پھر آئے ایک دم سڈنلی بولے مما آئی ریئلی سیلیوٹ یو. میں کیوں کیا ہوتا بیٹا؟ تو بولے مما کچھ انہوں نے اسکول میں ایسے کچھ میگا ایونٹ ہے اس میں پارٹیسپیٹ کیا, تو ٹیچرز اور اسٹاف کے ساتھ بھی ان کا ذرا ہو رہا ہے بات چیت کرنا. تو کہنے لگے کہ مما آج میں نے کچھ ایسی انوانٹیڈ چیزیں دیکھی ہیں وہاں پر جو کہ آپ کے اندر نہیں ہے الحمدللہ. تو آپ نے قرآن سے جوڑ کے اللہ جوڑ کے بہت اچھا کیا, ایٹ لیسٹ میری جنریشن کو آپ اچھی طرح لے جائیں گے آگے الحمدللہ. کیونکہ فطرت میں خیر تو ہے نا ہر ایک کی, تو کبھی یہ نہ سوچا کرے کہ سن نہیں رہے, کیونکہ ان کی انا کے خلاف ہوتا ہے رسپونڈ کرنا بھی. تو اس کو بھی سمجھا کریں کہ یہ اپنی عادت سے مجبور ہیں تو نہیں کریں, نہیں جواب دیتے تو, لیکن ہلکا پھلکا بتا ضرور دیں. جی سادہ ہمیں سب کو جو آپ جسے بتاتے ہیں کہ حکمت کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. جیسے ایک چیز شیئر کرنا چاہوں گی کہ جیسے نماز کی لاسٹ میں سادہ ہم حدیث پڑھے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے گھر خالی ہو جاتے ہیں جب آپ نماز پڑھنے نہیں جائیں گے, اور یہ بھی ایک سنت کو پہلی کرنے کا طریقہ ہے. مجھے یاد ہے کہ جب میں پہلے اپنے ہسبینڈ سے کہتی تھی کہ جب وہ کبھی فون کرتے نا تو مجھے نماز کی آواز آتی ہے. مجھے اتنا دکھ ہوتا تھا کہ یہ باہر کھڑے ہیں اندر مسجد میں نماز ہوتی, تو ان سے کہتی تھی کہ خوش نصیب ہے نا وہ لوگ جو اندر مسجد میں نماز پڑھے. کہتے کہ ہاں ہاں ٹھیک ہے, لیکن وہ وقت کے ساتھ ساتھ اب وہ خود نماز کی طرف جاتے ہیں. اور کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ پھر بچے سن کے اتنے عادی ہو جاتے ہیں کہ وہ باپ کو کھینچ کے مسجد لے کے جاتے ہیں کہ وہ ڈرامہ دیکھ رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے یہ ڈرامہ تو بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں, نماز کا ٹائم جا رہا ہے, لیکن ہر ایک چیز کا ایک وقت ہوتا ہے. بالکل بالکل صبر کرنا ہوتا ہے. بالکل. اس میں ایک اور چیز شیئر کروں گی. میرا بیٹا جب میں نا امریکہ گیا تو میں نے اس کو کہا تھا مغرب کے بہت اچھے وہاں پہ لیکچرز ہوتے ہیں, تم ضرور جانا. کہتا تھا ہاں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے, لیکن ایڈی میں وہی ٹھیک ہی ہو. لیکن اس دفعہ جب وہ گیا تو مجھے کہتے ہیں کبھی مغرب کا ایک بہت اچھی بوسٹن میں لیکچرز ہو رہے ہیں, میں کہتے ہیں آپ کو رجسٹر کر دوں. الحمدللہ. ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے, بالکل صبر کرنا ہوتا ہے. بالکل بالکل. ایکچولی ہم اتنی تیز رفتاری سے سیکھ رہے ہیں نا, روز کلاس میں آتے ہیں, روز سیکھتے ہیں, روز سیکھتے ہیں, اتنا کچھ ہمارے اندر جمع ہو جاتا ہے, تو ہم چاہتے ہیں کہ فوراً انڈیل دیں گھر والوں پر, لیکن اس کو روک کے اپنے اندر رکھنا وہ بھی ایک مشکل ہوتا ہے. اور پھر ان کا بالکل دور جاتے دیکھنا, یعنی ویسے قریب ہے لیکن عملی اعتبار سے ہم ایک راستے پہ چل رہے ہیں, وہ دوسرے پہ چل رہے ہیں, تو فاصلے بڑھتے ہیں نا, وہ بھی تکلیف دہ ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں صبر کا تقاضا کرتی ہیں, لیکن ہر چیز کا ایک وقت ہے, اس وقت کا انتظار کیجیے, کوشش نہیں چھوڑیے, لیکن پر امید رہیے کہ ہوگا ضرور انشاءاللہ اگر آپ لگے رہے. اور اس لگے رہنے میں, یعنی کوشش کرتے رہنے میں دوسروں کی بھلائی تو جو ہوگی, مگر کم از کم اپنی استقامت کے لیے بھی راستے ہموار ہوتے ہیں. جب میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ سارا کچھ شیئر کرتی تھی تو کہتے تھے بہت ڈراتے ہیں, یعنی وہ ہوتا تھا نا, ہمیں آتا نہیں تھا کہ کیسے بولیں. تو پھر میں نے یہ کیا کہ ان کو کتابیں دینی شروع کی, کیونکہ وہ میری زبان سے نہیں سننا چاہتے تھے. صحیح, تو پھر گڈ. کتابیں دی تو کس طرح سے پڑھیں, عادت بنانی چاہیے نا. پھر میں نے یہ کیا کہ خود رات کو پڑھنے بیٹھ جاتی 10 منٹ, تو وہ خود بھی اپنی کتاب لے کے پھر پڑھنا شروع کرتی. اب الحمدللہ سارا کچھ سنتے ہیں مجھ سے اور شیئر بھی کرتے ہیں. الحمدللہ الحمدللہ. یہ بہت ہی اچھا تجربہ بتا رہی ہیں کہ انہیں بتانا مشکل لگتا تھا کیونکہ ان کی زبان سے ان کے ہسبینڈ سننا نہیں چاہتے تھے, تو انہوں نے یہ طریقہ سوچا کہ ان کو اچھی کتابیں دی جائیں, تو کتابیں لے گئی, لیکن اس کے لیے انہوں نے خود 10 منٹ پہلے بیٹھ کے پڑھنا شروع کیا. تو ان کو دیکھ کر انہوں نے بھی پڑھنا شروع کیا. اب جب دونوں ہی پڑھ رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ گفتگو میں بھی وہ ڈسکشن آئے گی جو دونوں ایک چیز پڑھ رہے ہیں. تو وہی بات ہے کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ, آہستہ آہستہ, آگے آگے. جی میری ایک اسٹوڈنٹ نے مجھے بتایا تھا کہ جب یہاں پہ وہ قرآن کلاس کے لیے آتی تھی, اور اسی طریقے سے جیسے آپ نے بولا کہ ایک طرف وہ جا رہی تھی اور جو ہسبینڈ تھے وہ بالکل ڈفرینٹ طریقے سے جا رہے تھے, اور جب ان کو سمجھانے کی تھوڑی بھی کوشش کرتی تھی تو وہ میل شوونسٹک ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے کہ پلیز لیکچر نہ دو. تو انہوں نے یہ ایٹیٹیوڈ اپنانا شروع کیا کہ پھر وہ کچھ آیتیں جو تھیں نا وہ ان کو جا کے بولتی تھی, آج میری ٹیچر کو بالکل سمجھ نہیں آیا.
یو نو بیٹر, آپ ذرا سمجھ کے مجھے سمجھا دیجیے. تو وہ پہلے پڑھتے تھے, پھر پورا ہفتے اس پہ خود انہوں نے آستا سے ریسرچ کر دی کیونکہ اینڈ شی وڈ بی اے اسٹوڈنٹ ایٹ ہوم, کہ مجھے تو سمجھ ہی نہیں آیا. تو وہ اس طریقے سے انہوں نے اپنے گھر میں جس طریقے سے یہ تعلیم کا سیشن شروع کیا, اور اس طریقے سے وہ ان کے ہسبینڈ اور زیادہ الحمد للہ, کیونکہ چکھا ہی نہیں نا, جب تک چکھیں گے نہیں تو پتہ کیسے چلے گا کہ کیا دیا جا رہا ہے. چلیے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.